مجھے ایک واقعہ بار بار جھنجھوڑتا ہے۔ ممبئی کی سرزمین پر ہمارے ایک حاجی صاحب بڑے پیسے والے پرہیزگار آدمی بھی ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو انہوں نے بچپن سے، اکلوتا بیٹا تھا، کانوینٹ میں پڑھایا، انگلش میں پڑھایا اور بہت ٹاپ کی کالج یونیورسٹی میں پڑھا، یہاں تک کہ اسے لندن بھی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ 24 سال کا یا 25 سال کا لڑکا تھا۔ پیارے عزیزوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم مفتی صاحب کے منہ سے ایک بہت ہی پیارا اور دکھ بھرا بیان سننے والے ہیں۔ اس بیان میں مفتی صاحب بتائیں گے ایک 24 سال کے بہت ہی پڑھے لکھے لڑکے کی ایک عجیب کہانی جو اپنے وہ باپ سے کہتا ہے، جس کو سن کر اس جوان لڑکے کا باپ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اس بیان کو سن کر امید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم ضرور کچھ نہ کچھ درس حاصل کریں گے۔ اس واقعے کو سن کر ہمیں احساس ہوگا کہ ہمیں ہمارے بچوں کی پرورش کس طریقے سے کرنی چاہیے اور جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے صحیح ہے۔ مجھے ایک واقعہ بار بار جھنجھوڑتا ہے۔ ممبئی کی سرزمین پر ہمارے ایک حاجی صاحب بڑے پیسے والے پرہیزگار آدمی بھی ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو انہوں نے بچپن سے، اکلوتا بیٹا تھا، کانوینٹ میں پڑھایا، انگلش میں پڑھایا اور بہت ٹاپ کی کالج یونیورسٹی میں پڑھا، یہاں تک کہ اسے لندن بھی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ 24 سال کا یا 25 سال کا لڑکا تھا، اچانک بون کینسر ہو گیا۔ بون کینسر ایسا ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا، 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ یہ 3rd سٹیج پر ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ پہلے تو لندن میں علاج ہوا، اس کے بعد پھر وہاں سے مایوس ممبئی لوٹ آئے۔ جب گھر آئے تو 25 سال کا جوان بستر پر ہے، گل گیا ہے اور باپ کی حالت دیکھنے کے قابل، روتا تھا، نمازوں میں آ کر دعا کی چٹھی ہر بار۔ پھر وقت ایسا آیا، مجھے وہ بات یاد آتی، کافی سال ہو گئے، اس نوجوان لڑکے نے اپنے باپ کو ایک دن بلایا، کہا ابا جان میری اسکول کی سرٹیفکیٹ، شیلڈ، مارک شیٹ یا جو مجھے انعامات ملے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہا باپ نے بیٹا سب سنبھال رکھا ہوں، الماری میں سب ہے، سب ہے۔ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی 7ویں کی، 10ویں کی، 12ویں کی اور جو اس نے مسابقے، جو کمپٹیشن میں شیلڈ لیے تھے وہ سب رکھی ہوئی تھی۔ باپ لا کر کے دیتا ہے، یہ تیری 10ویں کی ہے، یہ 12ویں کی ہے، یہ کالج کی ہے، یہ تو لندن میں جو پڑھا اس کی ہے، فلاں کورس کی ہے۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے نوجوان دیکھتا رہا، حسرت سے اپنے باپ کو پوچھتا ہے وہ ساری سرٹیفکیٹ دکھا کر، ابا جان مجھے بتاؤ ان ساری سرٹیفکیٹ میں کون سی ایسی سرٹیفکیٹ ہے جو میں منکر نکیر کو بتا دوں تو مجھے چھوڑ دیں؟ میں قبر میں جانے والا ہوں، میری زندگی بہت مختصر سی رہ گئی، بون کینسر، اب میں بچنے والا نہیں ہوں، لیکن بابا جان مجھے بتاؤ اس سرٹیفکیٹ میں کون سی بتاؤں منکر نکیر کو کہ وہ چھوڑ دیں گے مجھے؟ باپ کہتا ہے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، میں نے آج تک یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بچے کو قرآن اور حدیث کی تعلیم تو نہیں دی تھی، مختصر قرآن تو پڑھایا تھا، لیکن کوئی سورہ بھی اسے یاد نہیں تھی، اس لیے کہ اسکول کالج ٹیوشن اور لندن اسی میں رہ گیا پیسے خرچہ کرتے کرتے۔ اور آج دنیا سے میرا بیٹا 24 سال کی عمر میں جا رہا ہے، اسے کوئی سورہ یاد نہیں ہے۔ اور اس لڑکے نے وہ میسج دیا تھا، بابا جان یہ میسج پہنچا دینا مولانا صاحب کو کہ اللہ نے اگر کسی کو بیٹا دیا ہے تو صرف دنیا میں ایسا اسے گھوڑا نہ بنائے، ایسا گھوڑا نہ بنائے ریسنگ کا گھوڑا کہ صرف دوڑتا رہ گیا، اسے خبر ہی نہیں ہے اس کی آخرت کا کیا ہونا ہے۔ کم سے کم ہر باپ اتنا تو اپنے بیٹے کو دے دے کہ وہ قبر میں میرے مصطفیٰ کو منہ دکھانے کے قابل تو ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں اور پوچھیں کہ میرے لیے کیا لایا ہے، تو تمہارا چہرہ کھل تو جائے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، آپ کے لیے دنیا چھوڑ آیا ہوں۔ لیکن ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ جا کر کے کہہ دیں۔ آج تو حالات ایسے ہیں کہ کل میں پوچھتا ہوں، قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا۔ اے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جوانی کے بارے میں تم سے یہ سوال کرے کہ تیری 25 سالہ زندگی تھی، جب تو 20 سے 25 سال کا تھا، 25 سے 30 سال کا تھا، تیرے پاس طاقت تھی، قوت تھی، تو جوان تھا، اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر دن کا سوال ہونے والا ہے، اتنی بات یاد رکھو۔ حدیث میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک میدان محشر سے کوئی ہٹ نہیں سکتا
جب تک اپنی جوانی کا حساب پورا نہیں دے گا. دینا ہوگا. تم سے اگر یہ پوچھا جائے، رب تعالیٰ اگر یہ پوچھ لے، جب میرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دی جا رہی تھی، اے جوان تو کیا کر رہا تھا؟ کیا تم یہی جواب دو گے کہ رات بھر میں گیم کھیل رہا تھا؟ اے اللہ، تیرے نبی کو جب گالیاں دی جا رہی تھی، توہین کی جا رہی تھی، تو میں تو کرکٹ کھیل رہا تھا، فٹ بال کھیل رہا تھا، چین پہ جا رہا تھا، دعوتیں اڑا رہا تھا، برتھ ڈے منا رہا تھا. یہی جواب دو گے؟ ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ اے میرے عزیزوں، میرے نبی کی امت ہو آپ. ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور کی شان میں توہین سن کر کے ہر کھانا پھیکا لگنے لگے.